السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی فضیلت بتاؤں گی۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پوری زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھنی چاہیے سب کو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے، ظاہر پوشیدہ، پرانے نئے، علیحدہ شدہ، چھوٹے بڑی تمام گناہیں بخش دی جاتی ہیں۔ اور یہ نماز مطلب زندگی میں ایک بار اپنے کو پڑھنی چاہیے، سب پہ فرض ہے، چاہے مطلب کوئی جینس ہو یا لیڈیز ہو، پوری زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھنی چاہیے، پورے لائف میں اگر آج یا پڑھنی چاہیے، یا دوسرے وقت میں، خواہ روزانہ، مطلب روزانہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ آپ یہ نماز پڑھیے، اور نہیں ہو سکتا ہے تو روزانہ پڑھیے، نہیں ہو سکتا ہے تو آپ 8ویں روز پڑھیے، نہیں ہو سکتا تو آپ مہینے میں ایک بار پڑھیے، نہیں ہو سکتا تو 2 مہینے میں ایک بار پڑھیے، نہیں تو 1 سال میں ایک مرتبہ کم از کم آپ کو ضرور پڑھنا ہے طریقہ، نہیں تو مطلب 2 مہینہ 3 مہینہ جتنے مطلب چاہے جب آپ کے ہو سکے، جب تک اپنی زندگی ہے، چاہے بوڑھاپے میں، مطلب کبھی بھی موقع ملے تو یہ نماز ضرور پڑھیے، بہت ثواب ساری مطلب جتنے بھی آپ پوری دنیا میں جتنے بھی جب تک زندہ ہیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت، مطلب میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھے، تکبیر تحریمہ میں نیت کرتی ہوں، مطلب پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد 15 بار یہ کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، یہ بھی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسرے سورے پڑھ سکے جو آپ کو یاد ہے، 10 بار پڑھیں، مطلب یہ کلمہ پڑھیں، یہ کلمہ 10 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 بار پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار رکوع میں جب جائیں گے آپ نا، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو 3 بار نہیں ہے، اس میں 10 بار ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں تو پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، سجدے میں جائیں گی تب بھی 10 بار، جب آپ اٹھیں گی پھر اس کے بعد پھر 10 بار، سجدے میں تسبیح کے بعد بھی 10 بار پڑھیں، پھر بار کھڑے ہو کر پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ سے پڑھیں 15 بار، پھر اسی ترتیب سے 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں آپ کو سورہ پڑھنی ہے، مطلب جو بھی آپ کو سورہ یاد ہے، سورہ فلق ہو جیسے ہو سکا، سورہ ناس ہو سکا، اس میں لکھا ہے 15 بار پڑھیں، اسی ترتیب سے 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 4 رکعت میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی، رکعت میں جیسے سورہ یہاں لکھا ہے دیکھو پڑھی جائے گی تیز، پھر رکعت میں سورہ کوثر جیسے ہوا اس میں دیا سورہ کوثر، ہر رکعت میں 4 رکعت ہے تو 4 رکعت میں جو ہے پہلے سورہ کوثر آپ پڑھ لیں اگر آپ کو یاد ہے تو، سورہ کوثر نہیں یاد ہے سورہ اسرا پڑھ لیں، سورہ اسرا نہیں جو سورہ اسرا اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ کافرون قل اعوذ برب الکافرون اس کو پڑھ لیں، آپ مطلب آپ کو جو بھی سورہ یاد ہوئے آپ جو ہے اس میں سب میں 10 بار 300 بار پڑھنی ہے، اور اپنی پوری لائف میں ایک بار جو ہے آپ کو پڑھنا ہی ہے، اور ہو سکے تو آپ جو ہے اچھا لگے تو ویڈیو لائک اور کمنٹ کریے گا۔ دیکھیے یہ صلاۃ التسبیح ہے، پوری زندگی میں ایک بار تو آپ کو پڑھنی ہے، دیکھیے ادھر ہے، اور میری بھائی بہنوں اور جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اچھی لگے گی تو لائک اور کمنٹ اور شیئر کریے گا، اگر ہو سکے، اگر آپ جو بھی میری ویڈیو جو دیکھے گا اگر ہو سکے گا تو ضرور ایک بار کوشش کر کے آپ کو جو ہے پڑھنا ہی ہے، پڑھیں گے تو پورا اگلا پچھلا جو ہے سارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی کو یہ سورے نہیں یاد ہے، مطلب جو وہاں لکھا تھا سورہ کوثر، سورہ اسراء، سورہ اخلاص، جس کو بھی وہ سورہ نہیں یاد ہے، جو سورہ بھی اس کو یاد ہو کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔
اب میری ویڈیو نیکسٹ میں پھر میں دوسرے چیز کے بارے میں پھر بتاؤں گی اگلے ویڈیو میں. اچھی لگے گی تو لائک اور سبسکرائب کریے گا. جو کچھ بھول چوک ہوئی ہوگی وہ بھی معاف کریے گا. چلیے بائے بائے، اللہ حافظ.